آپ کو میں کس سچویشن میں بتاؤں، آج پورا پاکستان نزا کی حالت میں، نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ آج کی ترمیم کے بعد جو یہ ڈسیٹفلنس ہوئی ہے، جو دھوکہ ہوا ہے، جو بےایمانی ہوئی ہے، جو ہاتھ ہوا ہے، بتایا کچھ گیا ہوا کچھ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر تحریک انصاف کی مزاحمت اور مولانا فضل الرحمان کے اصولی موقف کے فی الحال ناکام نظر آئی۔ اس ترمیم میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ کہ اس سے عدلیہ کی آزادی سلب ہو جائے گی اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت ہی مطلب آپ یوں سمجھیں یہ مولانا کی لچ تھی بس، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے عدلیہ کی آزادی، چیف جسٹس کو فوری کنٹرول کر لو، لیکن سود کا خاتمہ 2028 میں ہوگا کہ اب ترمیم پر ترمیم آئے گی، یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ قانون صرف وہ ہوگا جو طاقتور چاہیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ آپ کو میں کس سچویشن میں بتاؤں، آج پورا پاکستان نزا کی حالت میں، نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ اس کو کنفیوژن کی حالت بھی نہیں کہتے، اس کو بے حسی کی حالت کہتے ہیں۔ یہ وہ بے حسی کی حالت ہے جس کو میں آپ کے سامنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بے حسی ہے جس کو آج تک پاکستان تبدیل بھی نہیں کر سکا۔ ہمیں یہی پتا ہے کہ شاہ نواز بھٹو کا جو ہے، یعنی کوئی نواب کا بیٹا جو ہے وہ جا کر کے بلاول بھٹو ہی بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نوابین میں سے آ کر کے ہی آپ اپنے آپ کو خدا بنائے گا اور آپ اس کو خدا مانیں گے۔ عوام تو کبھی سرچشمہ نہیں بنے گا، آئین کا سرچشمہ کبھی عوام نہیں بن سکتا۔ آج کی ترمیم کے بعد جو یہ ڈسیٹفلنس ہوئی ہے، جو دھوکہ ہوا ہے، جو بےایمانی ہوئی ہے، جو ہاتھ ہوا ہے، بتایا کچھ گیا ہوا کچھ، اور پھر میں ساتھ یہ کہتا تھا مولوی بے ایمان ہے، مولوی بے ایمان ہے، مولوی بے ایمان ہے۔ آپ نے جب سے گفتگو شروع ہوئی، مجھے فرام دا ڈے فرسٹ آپ دیکھ لیں، کسی بھی دفعہ کسی بھی جگہ میں نے کہیں پر بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ مولوی بے ایمان نہیں ہے۔ میں آج تک اس کے بارے میں کبھی پازیٹیو نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر میں ایک قصہ سناتا تھا کہ ایک بزرگ آدمی تھا، اس نے سانپ کا بچہ دیکھا، اس نے سانپ کے بچے کو جو ہے وہ مر رہا تھا سردی کے اندر، اس کو لحاف دیا، اس کو پھر آگ کے آگے بٹھایا، تھوڑی دیر ہوپ دی اور اس کو تھوڑا سا گرمائش دی۔ گرمائش دینے کے بعد اس کو گرم دودھ پلایا، گرم دودھ پلانے کے بعد اس کو تھوڑا آرام دیا۔ جب آرام دیا تو اس کے بعد اس نے اس بزرگ کو کاٹ لیا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بزرگ ناچنے لگا۔ سب نے کہا کہ بزرگ آپ کا دماغ چل گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ تو آپ نے اتنا زیادہ اس کے ساتھ اہتمام کیا، اس کی جان بچائی، اور پھر وہ آپ کو کاٹ کے چلا گیا۔ اس نے کہا یہ اس کا شکریہ کہنے کا انداز ہے۔ تو مولانا کا یہ شکریہ کہنے کا انداز ہے، یہ مولانا کے شکریہ کہنے کا انداز ہے، یہی بلاول بھٹو کا شکریہ کہنے کا انداز ہے۔ نواب شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو میں سے آگے کراس بریڈ جو اس کی بنی ہے زرداری اور بھٹوز میں سے جو بلاول نکلے گا وہ کیسا سانپ ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ چنانچہ آج بلاول بھٹو نے اپنے نانا کی آئین کو اسی کے حوالے کر دیا جس نے ان کو لکھ کے دیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر تحریک انصاف کی مزاحمت اور مولانا فضل الرحمان کے اصولی موقف کے فی الحال ناکام نظر آئی، لیکن تحریک انصاف کی بصارت جیت گئی۔ ہیٹس آف ٹو عمران خان، ہیٹس آف ٹو سنگل ون اینڈ اونلی عمران خان مائنس آل پی ٹی آئی ہو از ان اپوزیشن۔ ہار گئی، ہارے جیتے کوئی سروکار نہیں۔ اگر عوام کو کل جگاتا ہے یا نہیں جاگتی، لیکن عمران جاگ رہا ہے، عمران جاگ رہا ہے، کم از کم عمران جاگ رہا ہے۔ بڑے بڑے نقاد آئے، بڑے بڑے مولوی اٹھے، بڑے بڑے انقلابی آئے، عمران سے باتیں کرتے تھے، آج اللہ نے اس کو عزت دے دی اور سب جو ہے ذلت اور رسوائی کا توق لے کر یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جوتیاں اپنے گلے میں لٹکا کے پھر رہے۔ تحریک انصاف نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ سپیس ضرور اب پیدا کر لی ہے، جس کا اندازہ آپ کو مستقبل دور یا قریب میں نظر آ جائے گا۔ آج جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، یہ سب تب سے شروع ہو چکا تھا جب سے علی امین گنڈا پور اپنے ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑی بڑی مشینری لے کر اسلام آباد آئے اور رات روشن اور دن کو تاریک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسلام آباد میں اپنے کارکنوں اور مشینری کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے بغیر کرائے کے خیبر پختونخوا اسمبلی سے جادوئی طور پر برآمد ہوئے۔
در حقیقت تب بھی امتحان علی امین گنڈاپور اور شہباز شریف کی پرفارمنس کا تھا، جس میں علی امین گنڈاپور کامیاب رہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ گزشتہ روز جب اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے وفد کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے علی امین گنڈاپور کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور اس طرح کا اعتماد علی امین گنڈاپور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، اور یہی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتفاق رائے کا آغاز ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ہی علی امین گنڈاپور پہ اعتماد ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جسٹس منصور علی شاہ اور عدلیہ کی آزادی کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جس آئین میں آج 26ویں ترمیم پر اتحادی حکومت بینڈ باجے بجا رہی ہے، اس آئین کے لکھنے والے، اس میں ترمیم کرانے والوں میں سے اکثریت کی موت طبعی نہیں ہو سکی۔ یہ میں عجیب بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو ہضم ہو جائے تو اچھی بات، نہیں ہو تو آپ کی مرضی، لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس آئین کے لکھنے والے اور اس میں ترمیم کرنے والے میں سے اکثریت کی موت طبعی نہیں ہو سکی۔ ہمارے ہاں چونکہ صحافت میں عام طور پر رواج ہے کہ خفیہ خبر دی جائے یا پھر تھریٹ کیا جائے اور ویوز حاصل کیا جائیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ حقیقت دب کر رہ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جس حکومت نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے ایکسٹینشن دی یا ترمیم کی، اس سے فائدہ کسی اور نے اٹھایا۔ ہمیشہ جس چیف جسٹس کو اپنی ذات مفاد کے لیے لایا، نوازا گیا، اسی حکومت کا سر لیا۔ جس قانون کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے لایا گیا، اس کی ذات میں خود آ گئے اور اسی کے ہتھے چڑھ کر حکومت اور کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بدلہ آج بھی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پیسے لے کر اپنے ضمیر اور حلف کو بیچنے والے عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ آج جو کچھ بھی ہوا، اس کا سارا کریڈٹ بلاول بھٹو لینا چاہتے ہیں، لے بھی چکے ہیں، اور مطیع اللہ جان کو جس طریقے سے ملے، ایک نہایت بے ضمیر شخص مطیع اللہ جان، اس کو کہا کہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا نا۔ سو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بکے ہوئے یہ لوگ ہیں، چند روپوں کی خاطر بکے ہوئے صحافی، چند روپوں کے بکے ہوئے یہ سیاستدان۔ اب کوشش یہ بھی جاری ہے، یعنی کہ اتنے بے شرم بے حیا کام کا کریڈٹ بلاول بھٹو کے سوا اس وقت کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ بلاول کا ہی حوصلہ ہے، اور اس نے اپنے نانا کی روح کے ساتھ جھگڑا مول لے کر اراکین اسمبلی کی ماؤں بہنوں کو اغوا کر کے جس طرح ایوان کو پوری دنیا میں رسوا کیا، تو بلاول بھٹو نے پھر اور کچھ نہیں تو اپنے خاندان کی تاریخ نہیں پڑھی۔ افسوس، صد افسوس۔ اس ترمیم میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ کہ اس سے عدلیہ کی آزادی سلب ہو جائے گی اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ تو آپ کو یاد کرواتا چلوں، یہ وہی عدلیہ ہے جس نے اب اپریل 2022 کو رات کے وقت عدالتیں کھول کر خان کی حکومت کو گرانے کی سہولت کاری کی تھی۔ اس کے بعد ظلم و جبر کی ایک اندھیری رات کا آغاز ہوا جس میں عدلیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اب یہ آگ اس عدلیہ کو کھانے آ رہی ہے، اب یہ آگ اس عدلیہ کو کھانے آ رہی ہے، اب یہ آگ اس عدلیہ کو کھانے آ رہی ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے اور باقی بھی ایک کر کے اپنے انجام کو انتظار کریں۔ یہ سب کے سب لوگ انتظار کریں۔ اب اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مجھے صرف ایک لنگڑے مچھر کا انتظار ہے، صرف ایک لنگڑے مچھر کا انتظار ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، دوبارہ دہرا رہا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مجھے صرف ایک لنگڑے مچھر کا انتظار ہے۔ اب خدا جانے، وہ انسان جانے، اور وہ لنگڑا مچھر۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا، جس کو مرحلہ یا شکوار منظور کیا گیا۔ تحریک انصاف نے اجلاس ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا، تاہم جن ممبران کے بچے اغوا ہوئے تھے انہوں نے مالی فوائد حاصل کرنے کے بعد ترامیم کے حق میں ووٹ دیا اور دل کھول کر دیا، اور یہ ترمیم وہ ہے جو پہلے وقت میں تھی، کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ ہاف اینڈ ہاف کر کے ان کو آہستہ آہستہ پیش کر کے یہ وہی پہلے والی ترمیم ہے، یہ پہلا مسودہ جو کہ مارشل لا بیس ترمیم تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو مارشل لا ترمیم کہنا شروع کر دیجئے، اب ڈرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حیران کن طور پر جو ممبر پچھلے کچھ دنوں سے لاپتہ تھے وہ بھی آج سینٹ پہنچے اور خوب دھوم دھڑکے سے اپنے بے ضمیری کی آواز پر ووٹ ڈالا۔ سینٹ میں بھی حکومت کی نمبر گیم 65 تک جا پہنچی۔ وزیر قانون نے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے درخواست کی کہ انہیں 26ویں ترمیم کا مسودہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 24، مسلم لیگ کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 اور NQM کے 3 ارکان موجود ہیں۔
حکومتی بینچز پر ہی 2 آزاد سینیٹرز بھی برجمان ہیں، جس سے تعداد 64 تک پہنچی۔ تاہم 2 آزاد سینیٹر کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ٹی یو آئی کے 5 اور اے این پی کے 3 سینیٹرز بھی سینٹ میں موجود تھے، لہٰذا حکومت کو اس ترمیم کے لیے کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ سارا انتظام کر کے دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تمام شقوں کو سینٹ سے اکثریت رائے سے منظور کرا لیا گیا۔ اس ترمیم کو اس وقت جیسے بھی دیکھا جائے مگر عدلیہ کی آزادی ایک تنازع بن کر رہ گئی۔ اس ترمیم کے ذریعے بننے والے بینچز کی تشکیل کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مجوزہ بل کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز پر مشتمل ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں دونوں ایوانوں سے حکومت، اپوزیشن کے 2 ارکان پارلیمنٹ بھی شامل ہوں گے۔ آئینی بینچز کی تشکیل کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو ہوگا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان، آئینی بینچ کی سربراہی کرنے والے جج، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان، پاکستان بار کونسل کا 2 سال کے لیے نامزد کردہ کم از کم 15 سالہ تجربے کا حامل وکیل، دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان اس کمیشن میں شامل کیے جائیں گے۔ اور اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی تو سینٹ سے ہی حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان کمیشن میں شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رولز کے ذریعے ایسا مساوی معیار مقرر کریں جس کے ذریعے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے، اور اگر کسی جج کی کارکردگی اور صلاحیت کے حوالے سے مسائل ہیں تو اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کیا جائے۔ وزیر قانون نے مزید بتایا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی تجویز پر اس بل کے ذریعے آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار میں رہ کر جو آرٹیکل 184 اور 186 کے تحت اختیارات کا استعمال کر سکیں گے، جس میں از خود نوٹس لینے کا اختیار بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کی ججز کی تقرری بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کئی ادوار ایسے آئے ہیں جس میں جسٹس کی میعاد 6 سے 7 سال تھی، جس کی ثمرات ہم سب کے سامنے آئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ تجویز کا کیا کیا گیا، دیگر آئینی عہدوں کی طرح چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد بھی 3 سال ہوگی، اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک چیف جسٹس ہوگا۔ وزیر قانون نے کہا کہ چیف جسٹس کی تقرر کے لیے اپوزیشن اور حکومت کے ارکان پر مشتمل 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے 2/3 اکثریت سے ایک جج کے نام پر اتفاق کر کے سمری وزیر اعظم کو بھجوائے گی۔ وہ صدر کو بھجوائیں گے آگے، اور اس کے علاوہ بھی ایک شق جو اس ترمیم میں شامل تھی وہ یہ ہے کہ 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت ہی مطلب آپ یوں سمجھ لیں یہ مولانا کی لچ تھی بس، یعنی آپ تک جو بہت پہلے، جو کہ 9 مہینے بعد فوری طور پہ اسلامی شرعی قانون کو اس کا نفاذ اس کے اندر انڈکٹ کرنا تھا، وہ تو ہو نہیں سکا۔ اب صرف اور صرف لیپا پوچی کے لیے 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے عدلیہ کی آزادی، چیف جسٹس کو فوری کنٹرول کر لو، لیکن سود کا خاتمہ 2028 میں ہوگا۔ فوری کر لو نا، اگر اسلام محبوب ہے تو پہلے کر لو، یعنی کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب آپ جمعہ بھول جائیں، اور پاکستان کی تاریخ میں سوموار اور منگل کے دن کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کھیل ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ایک شک جس کے تحت چیف الیکشن کمیشن اپنی مدت پوری ہونے پر نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی تک اپنے عہدے پر برقرار رہے گا، یعنی کہ اس بار ایکسٹینشن تا حیات کر دی گئی ہے۔ تا حیات ایکسٹینشن، یہی تو وہ چاہتے تھے، جبکہ فیصل باڈا کہتے ہیں کہ اب ترمیم پر ترمیم آئے گی، یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ قانون صرف وہ ہوگا جو طاقتور چاہیں گے۔ تاہم میں آخر میں کہوں گا کہ کھیل ابھی باقی ہے، قصہ سب پلٹنا ہے اور پلٹ کر رہے گا۔ مکر اللہ ماکرین، اور سب سے بہتر تدبیر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔